والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. جناب علی شہادت کے مفہوم کے بارے میں کچھ فرمائیے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آج کل اسی دنوں میں ہم لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، محرم ہم مسلمانوں پر کیا فرض آئے ہوتے ہیں، ہم کیسے اس کو کام سے گزاریں؟ کہ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو محرم ہے 1989 کا، اس محرم میں تو شہادت نہیں ہوئی ہے. شہادت کا واقعہ کچھ آج سے پہلے کا. تو آج آپ کیا مناؤ گے؟ جن لوگوں کو غم سے تعارف ہے، غم امام علی مقام کا، ان سے تو ہمیشہ ہی تعارف ہے، وہ تو ہمیشہ ہی محرم میں داخل ہو گئے. تو غم والے انسان کے لیے میرا خیال ہے ہر موسم ہی غم کا موسم. خدا نخواستہ کسی بچے کا باپ کا بچہ دو میں کوئی کسی کا عزیز رشتہ دار، کیونکہ غیر رشتہ دار کہیں کہ فوت ہو گئے تو پھر غم نہیں بنتا، تو غم اگر کہا جائے تو پھر غم ہی بنتا ہے. اگر غم گزر جائے کسی پر تو اسے کہا بھئی یہ آج غم تجھے گزرا ہے، اب اگلے سال اس کی یاد کرنا، تو وہ مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا. ان کا دیکھو یہ تو آج 18 اگست ہے، آج تجھے پہ حادثہ گزرا ہے، 18 اگست گزر گیا، اب انشاءاللہ اگلے سال 18 اگست کو مطلب بات کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے اوپر تو پھر سارا مہینے اور سارے سال. تو سفرنگ والے کے لیے ایوری سیزن از اے سیزن آف سفرنگ. غم والے کے لیے ہر دن ہی غم کا ہے. امام والوں کے لیے ہر ہفتہ ہی امام والوں کا ہے. وہ جو ہے نا موسمی یا بخار، اس سے میرا تعلق نہیں. جن کو مطلب ایک موسم سے جو یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں اس بات کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ دن منانا اس دن کی یاد میں، یہ صرف جمعیت اسلام کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو یاد رہے، تاریخ یاد رہے. غم سے نہیں ہے اس کا تعلق. غم والوں کے لیے غم ابدی ہے، غم لازوال ہے، غم ان کے عرفان کا باعث ہے، اور غم ہی ان کا راستہ ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. ان کے لیے عرفان کا راستہ ہے. اب عرفان کا راستہ اگلے سال کیسے کھلے گا آپ پر؟ اگر آپ صاحب عرفان ہو تو آج سے کھل گیا. جس پر کھل گیا انہوں نے کہا اپنے مرشد کا نام عرس پہ تو نہیں بنا سکتے آپ نے. عرس پہ بناتے ہیں متولی، خانقاہ کے مجاور، ان کا عرس ہوتا ہے پیروں کا. اور جو محبوب ہوتے ہیں ان کا روز ہی مطلب مزار ہے، یوم وصال ہے. اس لیے اگر آپ کو محبوب نہ ہو امام تو اس کی یاد نہ منایا کرو. اس لیے میرا بالکل اس کی الٹ بات ہے. اگر محبوب ہو تو یاد کا تعلق ہے دل کے ساتھ. اگر دل میں غم آ گیا ہے تو غم کو سیزن کے حساب سے مت منایا کرو. غم سیزن سے نہیں منایا کرتے. جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور مومن پڑھتا ہے ہمہ وقت. یہ نہیں کہ 5 وقت کا وہ مجرم ہے، یہ باغی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا ہے.
اور مسلمان کو چاہتے ہوتے ہیں مسجد میں جائیں تو باہر جانے کی تمنا ہے. اب یہ تمنا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ محمد ہے. کہتا ہے بس دل کرتا ہے یہیں بیٹھے رہو مسجد میں. کہتے ہیں باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کا خیال رکھو، رزق کا معاملہ تلاش کرو، واقعات میرا دل ادھر ہی لگتا ہے. اور دوسرا کہتے ہو ٹائم ہو گیا 18:30 بج گئے، وہ جانے ہیں نماز کے لیے. کہتے ہو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے والی، اس کو اللہ کا حکم ہے نماز کا، اور جن کی نماز قائم ہوگی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے رزق کمانے کا، یہ کاروبار کا. یہ دونوں باتیں اگر فرق سمجھ آ گیا آپ کو تو وہ امام والی مقام کی بات سمجھ آ جائے گی. دوسرا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام علی مقام کی یاد کو ایک خاص اس انداز سے منانا کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اگر ظلم کو امامت کے ساتھ آپ منسوب کرتے ہو تو پھر ایک ظالم کو ماننا پڑتا ہے. اور جو فقراء ہیں جو زیادہ گہرائی میں جاننے والے ہیں وہ ظالم نہیں مانتے کسی کو، وہ سبب کے قائل ہی نہیں ہیں. کون لوگ؟ فقراء. وہ مسبب کے قائل ہیں، سبب کو شان یہ ہے. ہم مسبب کو دیکھتے ہیں، ہوا واقعہ کیا، ساتھ میں پتھر لگا، کہتے پتھر کو چھوڑو، بھیجنے والے کا نام بتاؤ. کہتے بھیجنے والے جو ارشاد احمد خان ہے، کہتے ارشاد نہیں، یہ ارشاد ہے کس کا اصل ہے؟ کہتے یہ تو تقدیر ہے. کہتے بھائی بسم اللہ یہیں رک جاؤ. نہ پتھر سے جھگڑا، نہ پتھر مارنے والے سے جھگڑا، نہ اس کے نام سے جھگڑا. جھگڑا ہے مطلب میں مالک سے کیا اس کا منشور ہے. کہتے آپ ہی ہو. اچھا آپ ہی ہو تو پھر یہ آپ ہی ہو. تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام علی مقام کا درجہ آپ لوگوں کے شعور میں نہیں ہے. کہ درجہ کہتے ہو آپ صبر کے ساتھ ہے، درجہ صبر کی وجہ سے ہے، اور آپ بے صبرے ہو جا رہے ہیں. منانے والے بے صبرے ہو جا رہے ہیں، اور جس کی یاد منا رہے ہیں اس کا صبر سے مقام ہے. جہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس کی یاد منا رہے ہو کہ ہی واز اے گریٹ مین. کیوں گریٹ تھا؟ کہتے وہ اس لیے امام علی مقام گریٹ تھے، عظیم تھے کہ ان میں صبر بڑا ہے. اور اگر تم لوگوں میں صبر نہ ہو اور مقام صبر کو مقام وحشت بنا لو تو تم پر امام کی یاد منانا فرض نہیں ہے. دوسری بات، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں، تسلیم و رضا مقدر کے ساتھ ہے، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام کی یاد نہیں منا سکتے. اور تسلیم و رضا کے جو قائل ہیں وہ امام کی عظمت کے قائل ہیں. عظمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے اور خدا کا کھیل ہو رہا ہے. اس میں درمیان میں فوجے نہیں ہیں، یہ بندے اور مالک کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مالک، یہ تو نے اگر میرے ذمہ قرضہ لگایا ہے تو میں نے ادا کر دیا. اگر آپ نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے یہ تو پھر میں آپ کے سامنے خوشی سے ادا کر رہا ہوں. وہ کسی بندے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. تاریخ میں بندہ موجود ہے یزید، ہم اس کے بدلے پہ جو بھی کو اس کے لیے مطلب چھوڑ دو اس کو، اتنا مطلب وہ نام ہے، نام مناسب نام ہے، اس کا نام ہی لے لو چلو. لیکن یہ جو واقعہ ہو رہا ہے امام کی عظمت کا، آپ یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم کے مطابق تسلیم و رضا والوں کو کسی ایسے مقام سے گزارنا جو مقام دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت مقام ہے. اگر آپ ظلم کی بات کر رہے ہو تو میں یہ دعا کراتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کرے کہ ایسا ظلم کسی پر نہ ہو. اب یہی کہو گے نا، آمین کہو گے نا؟ کیا مطلب خدا کرے کہ ایسا مقام کسی کو نہ ملے؟ آپ کیا دعا کر رہے ہو؟ آپ تو دعا کرا رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ مقام عام ہو. اگر مقام عام ہو تو پھر ادھر سے گزرنا پڑے گا. وہ چھری کے نیچے سے نہیں گزرو گے تو شہادت کیسے ہوگی؟ اچھا شہادت اگر مقام ہے تو پھر چھری والے کے لیے تو الگ لعنت کا منصوبہ ہے، وہ تو اللہ جانے کام جانے. لیکن تم ایک عروج کے انسان کو اس سارے واقعہ کی تناظر میں پہچانو کہ چھری نے کیا کام کیا.
چھری نے کام کیا کہ بندے کو حق سے ملایا، اور یہ چھری والے کے لیے الگ کہانی، سزا اس کو ملے گی، بہت ملے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اللہ کی بات۔ تاریخ کے عالم میں اسلام میں ایک واحد مقام تھا شہادت عظمیٰ کا، مقام المقام، اس کی اپنی الگ ٹرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہوا تھا کہ یہ مقام دنیا کو بتانا کہ اسلام کے اندر کس قسم کے اشعار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جوانوں سے لے کر شیر خوار بچے تک جو ہے قربانی۔ آپ لوگوں کو ایک اس میں سبق جو مل رہا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے نیک لوگ ہیں، سچ سچ بولنا لے لو، سچ ہم زور بولتے ہیں بچے آگے آڑے، اگر بچے آڑے آتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہم تو تھوڑا سا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اب یہ امام والی مقام کی آپ بات دیکھو، جن لوگوں کا رہنما ہے امام، ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جادے منانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پہچانتے نہیں امام کو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے حق کلمہ حق کہنے کے لیے، کلمہ حق کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کلمہ حق کہنے کے لیے اپنا کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، اپنا کوئی بھانجا بھتیجا رکاوٹ نہیں بنا، اپنی کوئی اولاد رکاوٹ نہیں بنی، نہ اصغر نہ اکبر، چھوٹی اولاد نہ بڑی اولاد، اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی، اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا۔ اگر کلمہ حق تم یہ نہیں کہنا چاہتے ہو، شادی منانے والے ہو، تو تم امام کے دشمن ہو۔ وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو سچ نہیں کہتے، وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو کلمہ حق کہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو کلمہ حق کہنے میں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، وہ لوگ امام کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو، اور جس کی پیشانی میں سجدہ ہو، اور جو ہر قسم کے تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر جائے، اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہوا ہو۔ جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ہوا، ان لوگوں کو امام کی یاد سے کیا واسطہ؟ امام کی یاد کوئی نیریٹو نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، کہ داستان نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، کہ رونے کا نام نہیں ہے، اس خیال میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ اگر آپ اس خیال میں ڈھل جاتے ہو تو پھر ایک بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک وہاں سبق آپ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید کہتے ہیں، ہر آدمی ذکر کرتا ہے جدید، یہ جدید کا دور ہے، یہ جدید کا دور ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جدید کا ذکر یا کسی کو جدید کہنا یا جدید کو دریافت کرنا ملک کی حکومت میں، یہ اس کا کام ہے جو امام بن گیا ہے۔ تو جو جان پیش کر سکے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق وہ کہہ سکتا ہے جس نے حق کی گواہی دی۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، مطلب یہ ہے کہ ایسی گواہی پیش کی کہ جو کائنات میں آج تک سند ہے، تیری شہادت ہی معتبر ہے، یہ معتبر شہادت ہے۔ اور آپ لوگوں کی روز گواہیاں جھوٹے قرآن کھاتے ہو، آپ لوگوں کی شہادت کیا ہوئی؟ تو یہ معتبر شہادت کی بات ہے۔ اس لیے اور وہ جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ جو لوگ جاننے والے ہوں اور پہچاننے والے ہوں، ایک خاندان کا واقعہ ہے، ہسٹری کے طور پر آپ نے پڑھا ہوا ہے، خاندان ایسا کہ آپ یہ سمجھو کہ نبوت پر اور بارگاہ رسالت پر جان ساری کے فرائض اسی خاندان نے ادا کی۔ یہ مذہب علی کے کنبے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہی مطلب تمام مراحل سے مردانہ وار اور خاموشی سے گزرنے والا یہی ہے کہ امام جو علی علیہ السلام ہے وہ شہادت پائی۔ شہادت پانا بات نہیں ہو رہی ہے، شہادت پانے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ طاقت ذوالفقار علی تو ان کا نام ہی ہے۔ مطلب طاقت والا انسان، جو لوگ علی سے نسبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفان بانٹنے والا ہے۔ جو لوگ جاننے والے ہیں کہ دور کی بات جاننے والے ہیں، وہ دور جغرافیائی بھی اور تاریخی فاصلہ بھی۔ یہ تاریخی کیا ہوتا ہے؟ 400 سال بعد کے واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
آپ کے حالات سے، یاد کرنے والے کی پکار سے بدلے پہ سنتے ہیں. آج وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ بدلے بے اذکار حیدری قوت بازو حیدر، اور ایک بات دعا کرتا ہے کہ مجھے بازو حیدر عطا کر. اس پر کیا کہتا ہے؟ جنہیں نام جوی بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. بھلے یہ ایک مقام ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، دونوں بات. اب اس شخص کو، اب یہ بھی میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، واقعہ آپ نے خود تاریخ میں پڑھو. شہادت ہوگی، خنجر لگ گیا، شہادت ہو جانی ہے. اب اس میں عظیم بات کیا ہے؟ شہادت مقام ہے جو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، شہید ہو گئے. شہادت کا مقام یہ ہے کہ جن آپ کے پاس دو الفاظ کی گنجائش ہے، اور خنجر کے لگنے میں اور جان کے نکلنے میں، دو لفظ کی بات ہے. باقی بھئی ابھی 2 حرف کی جان ہے، 2 حرف کی جان سمجھ گئے کہ 2 لفظ بول سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کچھ بات اسلام کا بھلا ہو جائے، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں وصیت میرے بچوں کے نام کہ فلاں جگہ پر مال دفینہ ہے، فلاں فلاں واقعہ. نہیں، آپ نے وہ 2 لفظ یہ کہے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. اور اتنی طاقت والا بندہ، اور جتنی طاقت والا بندہ اس سے زیادہ طاقتور بات ہے. یہ اسے کہتے ہیں شہادت، اور اسے کہتے ہیں امامت. میرے امام ہیں تو پھر یہ امام ہیں. اگر تم لوگ اپنے دشمن کو یا اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو میں امام علی کا نام لینے کا حق نہیں ہے. علی امام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا. تو علی جو ہے نا ان لوگوں کا امام ہے. کن لوگوں کا امام ہے؟ جنہوں نے اپنے قوت کے باوجود اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں خاموشی اختیار کی. قوت کے باوجود فائٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں. فائٹ کرنے والے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ علی جو ہے نبی جو ہے یہ خاتم نبوت کے، علی خاتم خلافت کے، خلافت آپ پر ختم ہو گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں تو وہ خلافت میں سب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے ہو سکتے ہیں. اس میں تقدیم و تاخیر کی بات ہی کونی ہے. آپ روز مشاہرہ کرتے ہو، اب بڑا شہر بعد میں آتا ہے. اس میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ مدعا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے آنا چاہیے بعد میں آنا چاہیے، وہ نہیں ماننے والے. جو بات امام مان گئے وہ نہیں مانتے. جو امام کی بات کو نہ مانے، امام کے فیصلے کو نہ مانے، وہ امام کے کیا لگتے ہیں؟ وہ امام کے کچھ بھی نہیں لگتے. امام نے جو فیصلے کر دیے تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ قوت والا جو بات مان گیا اب وہ تمہیں بھی مان. وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک بات ہے کہ اسی طرح بات ہے. ان سے پوچھا گیا، روحانی لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے بعد کا مقام کیوں قبول فرمایا؟ آپ کے خلاف پہلے آنا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ مطلب کہ نبوت کے بعد میں آئی ہے، سب سے بڑے بعد میں نبی آئے ہیں. میں مطلب ہم پہلے کیسے آ جاتے؟ مقام بعد میں آتا ہے. تم میں سے کیا ہے؟ وہ اپنے مقام پہلے بھی اپنی مقام ہے. کیا کہا؟ پہلے مقام بھی اپنے ہی ہیں. تو اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام کے اندر جب بائیفرکیشن کر دی ہے ان کا امام کی یاد بنانے سے کوئی نہیں. اور غلام جدید کہنے والے دوزخ میں جائیں گے اپنے آپ کو. جن لوگوں نے اپنا نام بدلے اس لیے رکھا ہے کہ آج میں محرم کے دن بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہوں، وہ تو سیدھا سادہ مطلب لانتی ہے جنت میں اپنی جائے کہ نہ جائے. اور ایک مسلمانوں کے جذبات جو تاریخی جذبات ہوں چاہے حقیقی نہ بھی ہوں، یہ میں رات کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں آج؟ تاریخی جذبات چاہے حقیقی نہ بھی ہوں، مسلمانوں کے وہ جذبات جو تاریخ کی وجہ سے ہیں ان کے دل میں، ان جذباتوں کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پا سکتا. یہ حقیقی بات ہے. علم مل سکتا ہے، عرفان نہیں مل سکتا. اس لیے یہ بات بھی نہیں. اس کے بعد دیکھو تمام شہادتوں کے باوجود آپ کی طاقت، آپ کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام، اور یہ ہے، اور تمام جو مقامات ہیں اسلام کے اوپر نثار ہونے والے، اسلام پر جان نثاری کا یہ عظیم واقعہ اور یہ عظیم واقعات، یہی اسلام کی قوت ہے. تو اسلام کی قوت کو اگر آپ نہیں پہچان سکتے، امام کی یاد کو تقریب کے طور پر مناتے ہو
ریچول کے طور پر مناتے ہو. او آ گیا محرم، کہتا پھر کوئی لباس کا، کوئی کالے کے لباس کا انتظام کرنا تھا، پھر لباس کالا، رنگ چٹا، واقعات خراب، دماغ آگے پیچھے، اور وہ سارے کا سارا ادھر خیال ادھر نظر، دل افسردہ لب خشک، آنکھیں کدھر سے کدھر نکلی جا رہی ہیں. یہ واقعات جو سارے کے سارے ہو رہے ہیں، ان واقعات سے تو بڑے احتیاط چاہیے. غم کو غصہ نہ بناؤ. جو شخص غم کو غصہ نہ بنائے وہ امام کا ساتھی ہے. اب یہ بات تم سوچ لو کہ غم کو غصہ بنانے والے نہ امام کے ساتھی ہیں نہ اسلام کے ساتھی. غم غصہ کیسے بنے؟ غم تو باہر کا غم ہے. اس لیے غم غصہ وہ بنائے گا جو تقدیر کو نہیں مانے گا، جو کسی خدا کو نہیں مانے گا. کہتا بیٹا وہ بھائی بہت ہوگا، فلانا بہت ہوگا، ایسی بات ہے، پکڑ لو اس کو جس نے بہت کیا، اللہ نے کیا کہ پکڑو اس کو. بولے کہ اگر وہ مانتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے تو اب جھگڑے کس سے کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے یہ مقام؟ تب پھر تم سوچو کہ کس نے کیا ہے. اور امام کی عظمت جو ہے اس مقام تک پہنچنے کا نام ہے. تم اس کو اس مقام سے بچانا چاہتے ہو، اور جانے دو. اس لیے یہ واقعہ رد، یہ واقعہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. یہ سالانہ قسم کے آپ امام کو خطوط نہ لکھا کرو مہربانی کر کے. ہمیشہ ہمہ حال اگر غم ہے تو پھر آپ امام کی یاد منایا کرو، ورنہ یاد کیا منانی آپ. تو یہ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. کربلا جو ہے یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے، صداقت میں ہونی چاہیے، اشاعت میں ہونی چاہیے، اور تسلیم و رضا کے اندر ہونی چاہیے، اور حضور پاک کے نام پر نثار ہونے کا نام. اگر یہ واقعات آپ میں نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا مناتے ہو اور کیا نہیں مناتے ہو. یہ آپ کا واقعہ ہے. اگر آپ کا غم جو ہے ایک حلیم کی دیکھ سے پورا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھیج دیا کرو، تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں گے. یہ تو آپ کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ. یہ آپ کو سوچتے رہا کرو. وہ اس طرح واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہی اور ہے. اس لیے وہ آپ کبھی رجوع کرو. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کربلا دیکھی ہوئی ہے. بس یہ بات یاد ہے. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کیا کہا؟ کربلا دیکھی ہوئی ہے. بس اتنی سی کہانی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کربلا کو دیکھنے کی دعا کیے کرو کہ یا اللہ ہمیں کربلا دکھا، اس کربلا کا فیض دکھا، کربلا والوں سے نسبت ہمیں عطا فرما. باقی کربلا کے علم جو ہے تاریخ میں پڑھنے والی بات ہر سال ملتی رہتی ہے. ہر سال ذاکر نے پیسے لینے ہیں خیر سے. انہیں پچھلا واقعہ کیسے سنائے گا؟ اسے ٹیپ ریکارڈر ہو گیا. اس بات نہیں کربلا سکھائے گا. کہ بعد اب کیا بتایا جائے، بس میں 4 کبوتر آئیں گے ضرور. تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ پھر ایک کنکاکٹڈ سٹوری، 10 سٹوری چلتی جاتی ہے کہ غم کو تھرسٹ کرنا سامعین پر. تھرسٹ نہیں کرنا چاہیے. غم اندر ہے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وارث ہیں امام علی مقام، امام علی مقام کے غم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں. یہ پڑھنے سے ہی بنتے ہیں. وہ خود بخود مطلب توجہ ہوتی ہے اور خود بخود ہدایت ہوتی ہے اور وہ رہنمائی ہوتی ہے، اور آپ کے فالوور آپ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے ہوتے ہیں. جو چاہنے والا ہے ماننے والا نہیں ہے، منانے والا ماننے والا نہیں ہے، وہ کیا منائے گا یاد جو اس کا فنکشن کو نہیں مانتا. اس لیے فنکشن کو مانو کہ فنکشن کیا کر گیا. وہ جو فنکشن کر گیا وہ بڑا فنکشن، اس فنکشن کا خیال رکھو اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا ہے. خالی یاد ڈے کے ساتھ نہیں منانی چاہیے. بس دعا کرو کہ آپ کو وہ عرفان مل جائے. ہاں اس لیے عرفان مل گیا تو پھر آپ کو یاد آئے گی، ورنہ آپ کو کیا یاد آئے گی. سنیے بات آپ کہاں یاد کرتے ہیں. آپ اتنی بات یاد رکھو کہ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. اتنی ساری بات ہے کہ ایک ایسا سجدہ ہے جو ساری کائنات کے اندر ایک واحد سجدہ ہے، حضرت امام علی مقام کا. ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا نہ آج تک ہو سکتا. اور یہ ایسا واقعہ ہے جو کوئی کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ نہ بڑا بیٹا صداقت کے اندر آڑے آیا، نہ چھوٹا آیا، نہ کوئی ہویا، نہ واقعہ ہویا. حق بولنے میں، حق بات کرنے میں
کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہے فی سبیل اللہ منزل، اللہ والوں کی یہ فی سبیل اللہ منزل ہے، اور یہ نارم اور یہ معیار اسٹینڈرڈ ہے. اس اسٹینڈرڈ سے عرفان کے قافلے چلتے ہیں. آگے آپ کی خود بات دیکھتے ہیں. یہ تپتی ہوئی ریت پر لکھا ہوا یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے. اب یہ دیکھو، یہ خدا ہی فاصلہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا اس شاپ کی کہانی ہے، اس کے علاوہ یہ کہانی نہیں ہے. ورنہ سن کے کیسے اب ہم سے آپ شاہد ہو گئے؟ شاید جو ہے سامع شاید نہیں ہوتا تو دیکھنے والا شاید ہوتا. شاید نہ ہو تو غم میں شریک نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھے، سامع شریک نہیں ہے، سامع شریک نہیں ہے. تو ذاکر جو ہے بغیر مشاہدے کے ذاکر وہ بھی شریک نہیں ہے. یہ مشاہدے کی کہانی. چلو آگے بولو بولو نا. ہاں بات بولو، صحیح صاحب بولو. آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے انسان کے لیے. کچھ نہ کچھ باہر آ جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے کوئی تصور اللہ تعالیٰ کا ذہن میں رہتا ہے. اس میں یہ تصور جو ہے یہ ایک حقیقت کی صورت میں زندگی کے عملی تجربے میں آتا ہے کہ مختار کل اللہ تعالیٰ ہے. مجھے یہ اپنی ذات میں سمجھ آتی ہے مختار کل ہے. میرے معاملات یا کائنات کے معاملات انہیں کے قبضہ قدرت میں وہی انجام ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی جو سلوک چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یا فرمائی جو ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. کوئی ان کو سوال کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہ تصور میرے ذہن میں. اس کے باوجود ایک راہ بزرگان دین بتاتے ہیں. لوگوں کی توجہ میں بیٹھتے ہیں، کتاب میں کبھی پڑھ لیتے ہیں، رسالے میں کبھی پڑھ لیتے ہیں کہ خشیت اللہ اور خوف اللہ کا رکھنا چاہیے. کہ ان کو مالک کل مان لیا کہ یہ میری ہستی ہے اور آپ کے سامنے اس کے بعد خوف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے ذاتی طور پر میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو. نمبر 1 کہ بزرگان دین کی محفل میں نہ جایا کرو. بزرگ دین کی محفل میں جایا کرو. میں نے بتایا کہ ایک بزرگ کی محفل میں جایا کرو. بزرگان دین کی محفلوں میں جانے سے آپ کے اندر یہ دقت پیدا ہوگی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے میں نے ان کو منع کیا تھا کتابیں نہ پڑھو دین پر. یہ وہی صاحب ہیں، آپ کو بتایا تھا. آپ پھر کتاب میں پڑھے، کتاب سے پڑھنے کی بات نہیں. اس لیے آپ اللہ کے تصور کی بات نہیں ہے، وہ تو صفات کی آپ بات کر رہے ہو. اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. آپ کے اندر یا آپ کی زندگی میں جو کچھ اللہ نے کیا وہ تو ہے. جو تم نے خود کیا یہ غیر اللہ ہو گیا. اللہ کو وہ سپرد کرے اپنا آپ جس نے آپ کے ساتھ اپنا آپ کچھ نہیں کیا. وہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے. نزل من غفور رحیم، اگر چل کے آئے گا تو ہم کھائیں گے، نہیں تو پھر ہم کھائیں گے نہیں. وہ پھر اللہ دے گا اور چل کے آئے گا. جو بازار جا کے ٹماٹر خریدتا ہے اور سبزی پکاتا ہے اور اللہ نے جو کچھ کیا اور اس کے اندر مطلب ڈال دیتا ہے یا مرچ زیادہ ڈال دیتا ہے، اللہ نے جو کھلایا وہ اتنی بیماری ہو جائے گی، کاز اور ایفیکٹ کی بیماری ہو جائے گی. اس لیے ایسا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کہیں ایک جگہ سے ہاتھی دیکھنے گئے، اندھے دیکھ کے آ گئے. پوچھا کیا دیکھا؟ ایک جگہ کے پنکھے تھے لگے ہوئے بڑے بڑے، کسی جگہ ستون تھے، کچھ بڑے بڑے پلر تھے. کسی جگہ میں نے تو مطلب ایک سانپ ہی دیکھا، اجدہا ہی دیکھا. رسی تھی چھوٹی سی واٹکا دی تھی، دیکھا دیوار کی دیوار ہی تھی. ہاتھی پورے دن دیکھا نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ تو ہاتھی تو یہ نہیں ہے. جس نے سون دیکھی اس نے کہا یہ سانپ تھا، اجدہا تھا. جس نے پاؤں دیکھے ستون دیکھا، جس نے اس کا پیٹ دیکھا کہتا دیوار کی دیوار ہے. دو میں دیکھے رسی رسی
کان جو ہے پنکھے کی طرح. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پورا نظر نہیں آیا. کہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مطلب ہے اللہ کل شان قدیر آپ نے مان لی, اور باقی واقعات اس کے کہ خالق ہے, حساب لے گا رائی کا رائی کے ساتھ اور پائی کا پائی کے ساتھ. حساب کیسے لے سکتے جب وہ خود ہی کاریگر آپ ہی ہے؟ کہتے ہمارا حساب تو آپ پہ کر, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے خود ہی کچھ آپ پہ کیا ہوا ہے. اس لیے جو تحریریں ہم نے کیا مصیبت تو ان کی پڑی ہوئی ہے. اللہ نے جو کچھ کیا وہ تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارے ہاتھوں کو قوت دیا کہ لکھو, اپنا نامہ اعمال لکھو. اس کو میں نے نمبر لگانا ہے, نتیجہ نکالنا ہے, اور اب اللہ خود لکھتا جا رہا ہے. اب یہ کیسے آپ بات کرو گے اللہ خود ہی لکھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ خود لکھتا ہے تو ادب اللہ کسی کو نہ کہتا, اسے ادب اللہ کہتا ہے, اسے باغی کہتا ہے, اسے کافر کہتا ہے, اسے جہنمی کہتا ہے. تو اللہ کے مطلب میں آپ بات غور سے دیکھو, اسے تخلیق فرمایا. وہ خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ بجا, خیر شر ادھر سے ہے. یہ اس آدمی کے لیے یہ واقعہ ہے جو آدمی اپنا عمل مفقود کر دے. لوگوں نے کیا, اس کائنات میں لوگوں نے کیا. اگر آپ اپنا عمل مفقود نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سبب اولا نہیں مانتے. جو اپنا عمل مفقود کر دیتے ہیں ان کے لیے وہ سبب ہے, وہ خود نتیجہ ہے. کہتے سبب اللہ, نتیجہ اللہ. تم کون کہتے وہ بھی اللہ. کہتے باہر کا اللہ, اندر کون کہتے وہ بھی اللہ. اب یہ جو ہے نا ایسا اللہ والا جو کہتا ہے کہ اندر اگر تجھے سمجھو تو باہر کون ہے, باہر دیکھو تو اندر کون ہے, یہ وہ آدمی اس کا اپنا عمل کون نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ سے اپنا آپ نکال دو, یہ اللہ ہی اللہ کرے. آپ میری بات سمجھے؟ تو یہ مشکل ہے. خدا کا ملنا بڑا ہے آسان. اگر کلمہ کفر کہنے لگا, خدا کا ملنا بڑا ہے آسان. مٹے خودی خود خدا ہے. ایک ایسے مٹے تمہاری خودی, تم تو خودی کے پرستار ہو اقبال کے حکم کے مطابق. یعنی کہ بے خودی جب تک نہ ہے تمہیں اللہ کا شعور کہاں جائے گا. کیونکہ اپنے مقام میں روح پہ جب تم پہنچو گے تو لام جملہ سمجھ آ جائے گا کہ روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے, اللہ شریک ہے. اب یہ ایک مقام سمجھ آئے گا کہ بھائی اللہ کیسے ہے. اللہ کو سمجھنے والا پرزا ہی تمہارا مفقود ہو گیا, بیمار ہو گیا نا. مطلب ہے کہ شکل دیکھنی ہے آئینے میں اور آئینہ دھندلا گیا, یہ کجلا گیا, اس لیے تمہیں وہ بات چند ہو جاتی ہے. اگر طوطا اللہ اللہ کرتا جائے, ذکر کرتا جائے تو طوطا مین طوطا. یہ تو ایک شعور کی داستان ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کو اس کے احکامات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. اب اللہ کا فنکشن دیکھو کہ میں اور میرے فرشتے ہم درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو شان قدیر ہو, درود کیوں بھیجتے ہیں؟ اب یہ فنکشن ہے. اب اگر آپ صاحب درود کے قریب ہو جاؤ آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی. وہ آدمی گمراہ ہونے کی تیاری کرتا ہے جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حضور کی محبت کے بغیر. وہ آدمی گمراہ کی تیاری کر رہا ہے. بس آسان سی کہانی ہے. جو حضور کی طرف رجوع کرتا ہے بغیر حضور کے فالوورز کو مانے, کسی بندے کو مانے, اور وہ بھی مطلب تیز رفتار ہی ہے, کہیں ٹھوکر کھا جائے گا. تو اللہ کا مطلب بڑا آسان ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پھر تیری پیشانی کے اندر ہے. سجدے سے شروع ہوا نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وسیلہ در وسیلہ وسیلہ جمیلہ آپ کے ساتھ ملے تو اللہ کا ہے. اس لیے دور کی چھلانگیں میرا خیال ہے نہیں مارنی چاہیے. اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تیرے علاوہ بھی بڑے کام ہے اس وقت. تم بھی اس کے علاوہ کہتا میرے جیسے تیری کائنات کے اندر مخلوق ہے اور تیرا جیسا تو ہمارا خالق اور کون نہیں سکتا نا بھائی. اتنا ہی فرق ہے. تو کیا کر رہا ہے اس کو اور بھی ہے. تجھے ساری دنیا عزیز ہے اور میری دنیا میں تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہانی. اس لیے تصور کو درست کرو نا. آپ بار بار آپ یہ سوال کرتے ہو تو بار بار سمجھتے ہو. تصور درست ہونا چاہیے. تصور کیا ہے کہ وہ اللہ کل شان قدیر ہے. کیا آپ نے اس کو سپرد اپنا آپ کر دیا؟
کیا آپ کے اندر غصہ نکل گیا؟ کیا آپ کے اندر لالچ نکل گیا؟ کیا آپ کے اندر مطلب زندگی کی تمنا نکل گئی؟ تو پھر آپ کو خشیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، خشیت اللہ نہیں پیدا ہوتا، اب وہ حب دنیا نکل جاتی ہے. حب دنیا کو نکل نہیں خشیت اللہ ہے. الحذر از حب دنیا الحذر، یہ جہاں منزل نہیں ہے راہ گزر. مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کو نہیں نکالو گے بات نہیں ملتی. حب دنیا ہے تمنا جدید، اور حب اخبا وہ اس کا کام ہے بدلے اللہ کے ماننے والوں کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ طالب دنیا کمینہ سل پلید، اس سے بچو، آپ اس کا تلاش کرو، اپنے آپ سے اپنا آپ نکالو. بس یہی اللہ کا اللہ کو نشان کریے کہ تم کم اللہ کو نشان کریے تو بندو نا، اپنی قدرت نکال دو اپنے آپ سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بزرگان دین نے بالکل ٹھیک فرمایا، تمام بزرگوں نے ٹھیک فرمایا، لیکن بجک بس ایک آدمی کے لیے ٹھیک نہیں فرمایا. قرآن کریم ہدایت ہے، سارا قرآن جو ہے نا ایک آدمی کے لیے نہیں ہے. وہ کافروں کے لیے تو کچھ ہے اس میں سزا کے طریقے لے کے ہوئے، او پھر دوزخ ہوگا اور دوزخ میں کھولتی ہوئی آگ ہوگی. ڈر گئے ہم بھائی کن کے لیے ہوگا؟ بولو کن کے لیے ہوگا؟ یہ تو لگتا اپنے لیے ہے. آپ نے لکھا ہے کہا اللہ نے کہا تمہارے لیے ہے. کوئی منکر کے لیے ہے، کوئی کافر کے لیے ہے، کوئی منافق کے لیے ہے. ہم نہ منکر نہ کافر نہ منافق، ہم مسلمان کمزور مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا راستہ صحیح ہے. ہمارا کا تعلق ہے دوزخ کے ساتھ. اور جو آدمی ڈرتا جا رہا ہے اس کے پیٹ میں مطلب چوری کا مال ہے، وہ ڈر رہا ہے. وہ سارے ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر جا رہے ہیں، مطلب اللہ کے گھر میں دیدار کرنے جا رہے ہیں، کچھ تو کچھ چوری ہے، تو ڈرتا جا رہا ہے. کہتے خانہ کعبہ سے ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ تو جیب سے جو مال باہر نکال، چوری کا مال تیرے جیب میں ہے، یتیم کا مال تیرے پاس ہے، تو ڈر تو ہوگا. ڈر اسی کو ہوتا ہے کہ اللہ نے کبھی پہچان لیا مجھے، میں وہی ہوں، پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے پہچان لیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنا دامن صاف کرو، پھر تمہیں خوف نہیں ہوگا. تو خشیت اللہ اس وقت تک دکھائی جاتی ہے جب تک تمہارے پاس جو ہے یہ ساری لغزشیں ہیں. لغزش نکل گئی تو پھر وہ اور بغا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر خشیت اللہ نہیں دکھایا جاتا. پھر کیا دکھایا جاتا ہے کہ لا خوف مقام ہے، اور کوئی نہ ماضی کا حسن ہے نہ آئندہ کے لیے کوئی ملال ہے. چل آزاد ہو. ماضی توبہ کے لیے نکال دیا، آگے ہم تسلیم و رضا میں داخل ہو. آپ نے آپ نکال لیا. جن لوگوں نے نکال لیا یہ ان کی کہانی ہے. علم سے بچو، میں نے کہا تھا، فقراء سے بھی بچو، یہ بھی میں نے کہا تھا. ہاں فقیر کی تلاش کرو. فقراء کا دیں کسی کو کچھ نہیں دیں. ہاں مدعا وہ تو آپ نے راستے پہ چلے گا. وہ کہتا ہے کالج سنو، دوسرا کہتا ہے دین نکل جائے گا کالج سننے سے. دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بشاک وقت کیسے ہوگا؟ مطلب ہے کہ جس راستے پر چلایا جائے اس راستے پر چلو، تو اس راستے پر چلتے جاؤ، اور دوسرے راستہ جو ہے نا وہ پھر اس کی ضد میں مقابلے میں استعمال نہ کرو. ورنہ لوگوں نے قرآن کو قرآن کے سامنے کھڑا کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا قرآن کو قرآن کے مقابلے پیش کر دیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت ڈسکس ہو رہے ہو، اب مر جائیں گے سب. ٹھیک ہو کہ مر گئے. پھر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آگے تشریف لے گئے، چلو تشریف لے گئے. پھر کہنے بعد پھر آگے ہم خود ہی ہیں. اب یہ تشریف لے جانے والے کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ وہ نظام رائج حیات النبی کے تصور دے دیا. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا حیات النبی جو ہے یہ آپ کے دل کا نام ہے. یہ سارے واقعات اس لیے ہوئے کہ آپ کے اندر بحث پیدا ہو. اور ورنہ دین کے اندر ایک دین تھا، اس میں اتنے بڑے فرقے کیسے بن گئے؟ یہ کتابوں نے بنائے. آپ کتابوں سے گریز کرو. ایک چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کمائی اول تو حاصل نہیں ہوتی، پھر جائز کمائی کدھر سے ملتی ہے؟ آج کل نجائز بھی نہیں ملتی. وقت تنگ جا رہا ہے. کہتا آپ حلال کی روٹی کی بات کر رہے ہیں، اب حرام روٹی بھی نہیں مل رہی. دقت ہو رہی ہے. آپ کا وقت نکالو. اور اس میں اگر نماز مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کو میں نے کہا ڈسکس نہ کیے کرو. اللہ کو مانتے جاؤ، جو تصور سے مانتے ہو مانتے جاؤ. اور کرسی کا مقام مانتے ہو کرسی مانو،
خالق کائنات مانتے ہو میرا خالق ہے، یا میری ماننے کے ساتھ ہے اس کا تعلق ہے، یا مطلب میرا دل جو ہے یہی لامکاں ہے. یہ ہو سکتا ہے تصور، بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو، یہ بھی تصور دیا لوگوں نے. کہتا ہے نماز مطلب کس کی کون پڑھے، اندر بھی وہی ہے نماز بھی اسی کی ہے، پڑھنے والا کون ہے. کہتے ہیں یہ تصور، یہ سارے واقعات ہوئے. آپ بس میں تصور کو ایک مقام پر وابستہ کرو، کسی ایک مقام پر، اب وہ جو بھی مقام ہوگا صحیح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کل شان قدیر مانو، ضرور مانو، کہیں غلطی کو اس سے منسوب نہ کر دینا. غلطی جو ہے یہ من شرور انفسنا، یہ من شرور انفسنا، سب دعا مانگتے ہیں کہ مطلب اپنے شر، نفس کے شر سے ہمیں بچا. اس کا مطلب اندر شر موجود ہوتا ہے، یہ شر اپنا ہوتا ہے، تسلیم و رضا عطا ہوتی ہے. اس لیے اب بزرگان دین نے بڑا آسان سے بات بتائی، غلطی میری عطا تیری، خطا کے مالک تم مان جاؤ، عطا کا مالک وہ ہے. وہ آدمی جس میں خطا ختم ہو گئی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا اللہ کل شان کے لیے خطا ہی ختم ہو گئی. جب تک خطا ختم نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد جو ہے نفس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، لالچ کی خواہش نہیں ختم ہوتی. لالچ کا وہ مال کیسا بھی ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصہ بعد. کب؟ جب بینک میں مناسب سے پیسے آ جائیں، گزارا ہو جائے کہ میرا مہینے کا خرچہ ہے 550 روپیہ، چل 600 روپیہ مل جائے گا، گزارا ہو جائے گا. یہ اب پورا ہوگی خواہش، مال کی تمنا بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندہ رہنے کی تمنا نہیں ختم ہوتی. یہاں پھر نفس آ جاتا ہے، جتنا وہ رکھے اتنا رہو. اس لیے نفس جو ہے نا کہیں نہ کہیں مطلب مبتلا کرتا رہتا ہے. عبادت کی تمنا جو ہے یہ عطا ہے، اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے. آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نفس کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. اظہار پر ملا کہتا ہے اچھا معاف کرنے میں اثر ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں، کل میں وہاں گیا تھا. یہ آپ کو کہیں نمائش پیدا ہوگی بیچارے میں ہو جاتا ہے. نفس جو ہے نا یہ بڑا خطرناک، کیونکہ تمہارے اندر ہے نا، تمہارے جیسے شعور بھی رکھتا ہے، تمہارے ساتھ پلا ہے نا، ساتھ ہی پیدا ہوا، تو یہ اتنا ہی میرے کاریگر ہوتا ہے جتنا آپ ہوتے ہو، کیونکہ آپ ہی خود ہی تو ہوتے ہو. ادھر اللہ جو ہے وہ پھر آپ ہی خود ہی سمجھتے. بات جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ کو اللہ کیسے بتائیں ہم، نہیں بات سمجھے. اور جو سمجھ میں آئے گا اسی کو آپ مانو گے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ جو ہے نا اتنے سے آئینے میں ہے روشنی جتنا آپ کا آئینہ ہے، باقی تو سورج تو بے شمار ہے. وہ کیسے اندازہ کرو گے آپ؟ اور تھوڑا سا رکھا پانی برتن میں ڈالا، اب آسمان اس میں نظر آیا، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے. او چاند، اب پانی کے اندر جو چاند دیکھ رہے ہو یہ تو چاند نہیں ہے نا. اب وجہ اتنی بات یاد رکھو کہ چاند بہرحال کوئی اور شے کا نام ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں چاند. چاند تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. وہ چاند جو ہے اصل چاند کا مطلب روپ کہیں اور ہے، وہ چاند کچھ اور ہے، امر الہی کچھ اور ہے. یہ چاند کا پانی کے اندر عکس ہے، یہ کچھ اور ہے. تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کیا جانتے پانی ہے؟ دیوار پر روشنی پڑی، دیوار سفید ہو گئی، سفید ہی جو ہے یہ دیوار کی ہے کہ روشنی کی ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں نور الہی ہے یا دین کی تمنا ہے، یہ اس کا اپنا پرتاؤ ہے اور وہ خود نہیں ہے. بس یہ تمہارے اندر جو آ رہی ہے خواہش ہے وہ کہیں نہ کہیں سے عکس جلوہ گری کرتا ہے. اب وہ دیکھو کہ وہ کیا ہے. تم اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، تم بحث نہیں کرتے رہتے ہوتے، جھگڑے کرتے رہتے. اس لیے کہا یا قلب بیش نہیں سیکل آئینہ اندوز کرنے والے کا ہے شیشہ صاف کر. کہتے اللہ کی میں تلاش کرتے شیشہ صاف کر. کہتے خدا کے رسول کی بتاؤ شیشہ صاف کر. نماز کی بتاؤ شیشہ. کہتے شیشہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے صاف کرتا جا، خواہش نکال، یہ نکال، وہ نکال، تسلیم اور رضا میں داخل ہو جا، شیشہ صاف کر. کہتے آپ کہتا ہے یہ شیشہ صاف کر. کہتے صاف ہو گیا، اس میں جو تمہیں نظر آئے جلوہ وہی ہے بھائی. یہ شیشہ صاف تو اللہ کے پیچھے نہ پڑ، تو شیشہ صاف کر. میں ان لب کے رہنا ہے، وہ لب کے نہیں رہنا. تو بس شیشہ صاف بھائی کو صاف کرتا ہے جا، کیونکہ اس نے آنا ہے. تو نے کہا اس کے پاس جانا ہے، وہ تو تیرا جانتا گھر، تو کہاں جانے گا؟ تو نہیں جا سکتا وہ کہاں ہے. بھائی یہاں بیٹھ کے تو یاد کرتا جا. چراغ جلا کے بیٹھ ڈیوا بال کے وہ خود بخود آئے گا. بس وہ جو اللہ کی تلاش کرنے والے ہیں نا وہ کچھ طرح کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. بات تلاش کرنے چلا ہوا ہے
او جا رہا ہوں قدم میں جا رہا ہوں اللہ کی تلاش کرنے میں، ایک شہر دوسری شہر میں چلا گیا، اب درویش راستے میں لگے کہاں جا رہا ہوں اللہ کی تلاش میں، کہتے ادھر کے اللہ کو میرا سلام کہنا، ادھر کا کوئی اور ہے، کہتا ہاں ادھر کا تو ہی کہتا ہے، اور تو شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے کسی اور شہر میں جا رہا ہے۔ اب اللہ کی تلاش کو جانے والا بندہ جہاں سے جا رہا ہے وہ بتائے کیا وہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے، جہاں سے وہ نکل رہا ہے۔ اگر وہاں بھی اللہ ہے تو پھر تو کس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑ گیا؟ تو جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اللہ تو نہیں آگا، شرک پیدا ہو گیا تیرے اندر۔ آپ ایسے تم اللہ کو نکال کے اللہ کی تلاش کرتے جا رہے ہو، تو گویا کہ اللہ جو ہے وہیں پر صحیح ہونے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ تمہارے اپنے صحیح ہونے، ہیرا پھیری بند کرو، بس چلا کے بند کرو، آپ ہی ہیرا پھیری کا نکال دو، اور جہاں تمہاری ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہی اللہ کے مقام ہے، وہی منزل ہے تمہاری۔ الہیات اپنی ہیرا پھیری کو نکالنے کا نام ہے، تیرے اندر ہی ہے جلوے۔ تلاش کرنے والا، دور جانے والا، کسی اور مسافری کرنے والا، کسی اور ہنگامہ کرنے والا، اللہ کو کسی ٹرک سے قابو کرنے والا، کسی نماز کے ذریعے کو قابو کرنے والا، چٹھیاں لکھنے والا، اور دروش اس لیے پڑھے کہ اللہ کو مطلب قابو کر لینا اور راضی کرنے چلا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ ناراض ہے تیرے ساتھ؟ نہ اللہ کی ناراضگی کا پتہ ہے، نہ رضا کا پتہ ہے، صرف اپنے آپ کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ جہاں اصلاح کرو گے وہ خود بخود ہی مطلب وہ مہربان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود بخود مہربان ہے، وہ خود ہی وہ چلاتا ہے۔ اس لیے آپ تیرے اپنے رخ کرنے کی بات ہے، دھیان کرو، اپنے آپ کا خیال رکھو۔ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی مقام کا نام ہو، اللہ تمہارے ایک اندر خواہش کی تسلیم کا نام ہے، جلوہ وہی ہے۔ اگر آنکھ سے خدا نہ خاصا نہ ہو کسی کی تو روشنی کیا دیکھے گا؟ تو روشنی جو ہے نا یہ آنکھ کا نام ہوا نا۔ ہر چاند کے سورج کا نام ہے، سورج کا نام بھی روشنی نہیں ہے، سورج تو روشنی کا ذریعہ بن گیا نا۔ روشنی کہیں اور چیز کا نام ہے، جو سورج میں جلوہ گا رہا ہے یہ روشنی ہے، اور روشنی سے تعارف کرنے والا جو میڈیم ہے وہ تمہاری آنکھ ہے۔ اب روشنی ہے کہ آنکھ ہے، یہ کیا ہے؟ بس اپنی آنکھ کی قدر کر لے، روشنی خود بخود مل گئی۔ یہ نہ کہ روشنی کی تلاش میں اپنی آنکھیں اندھی کر لو۔ تو تلاش کا جس ذریعہ ہے، جو شعبہ ہے تلاش والا وہ درست رکھ۔ وہ کیا ہے شعبہ؟ آنکھ۔ اور اللہ کا دریافت کرنے کا شعبہ کیا ہے؟ روح۔ روح خراب کہاں ہوتی ہے؟ بیمار کہاں ہوتی ہے؟ غصہ، لالچ، لوبھ، کرودھ، یہ واقعات، انتقام، یہ ہیرا پھیریا، چکر بازیاں، یہ خراب ہو جاتی ہے۔ جس آدمی نے پیسہ جمع کیا، جمع معلوم وددا، گنا اور جمع کیا، اس کی روح خراب ہو جاتی ہے۔ روح جہاں زیادہ رہنے کی تمنا میں بیکار ہو جاتی ہے، اور روح جو ہے حق والے کا حق روکنے میں ہوتی ہے، اور یتیم کا کچھ مال سے آگے پیچھے کر جائے تو پھر روح خراب ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح بیمار ہو جائے تو اللہ کا، آپ نے دیکھا آپ لوگ کتنے اچھے ہو، یہاں بیٹھے ہو دروشی پڑھتے ہو۔ آج کا مسلمان سارا، اس کا مطلب ہے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ دیدار کی تمنا کرنا۔ اس زمانے کے اندر حضور پاک مطلب کے ساتھ جنگ کرنے والے دیکھنے کے بعد وہ کون بد نصیب تھے؟ آپ یہ سوچو کہ تم پر کتنی مہربانی ہے، آپ دور ہو لیکن قریب ہو، یہی مہربانی کا شکریہ ادا کرتے جاؤ کہ دور رہ کے آپ قریب ہو۔ تاریخ کے زمانے کتنے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے قرب عطا فرمائے ہیں۔ یہ تو شکریہ ادا کرتے کرتے نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوتے کافروں پر کہ حضور پاک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، آدو بدو ہیں، روبرو ہیں، اور آپ جو ہے ان کی جان میں کو بکو پھر رہے ہو۔ بڑا فرق پڑ گیا۔ یہ اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس مہربانی کیا شکر ادا کرو گے؟ یا رب العالمین ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں حضور پاک کی محبت میں بدلے میں یہ مقامات عطا فرمائے، ورنہ ہم آشنا نہیں تھی اس بات سے۔ یہ بات اس کو سمجھا کرو۔ ہاں جی آپ بولو ڈاکٹر صاحب۔ ہاں بولو راج صاحب بولو، آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی؟ آپ ہاں بولو، مجھے کوئی بات خیال آیا؟ ہاں ہاں
ہاں یہ ہوتا رہتا ہے. اس کا طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ اگر زنگ آ جائے ایک تو روزہ مسلسل رکھنے سے یہ دور ہو جاتا ہے. قائم اللیل اور صائم الدہر, رات کو قیام کرو عبادت کرو, دن کو روزہ رکھو, یہ زنگ دور ہو جائے. اور مال کے تقسیم کرنے سے زنگ دور ہو جائے. مال کے جمع کرنے میں زنگ لگا, مال تقسیم کرنے میں ملے زنگ دور ہو جائے. اور والدین کی کسی حکم عدولی سے زنگ لگا, والدین کی اطاعت سے یہ زنگ دور ہو جائے. اور والدین کے مثال ہو جائے تب بھی مطلب ان کے کوئی نہ کوئی ان کی بات کو مطلب آپ ادب کے ساتھ جا کے رکھ سکتے ہیں. زنگ اس بات سے لگا. اور سبب کے ساتھ الجھتے رہتے ہو, مسبب کو بھول جاتے ہو, اس لیے زنگ لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے. بفوض امری اللہ, اپنے کام اللہ کے سپرد کیا گیا. اللہ تعالیٰ کو کسی فقیر بن کے آپ حاصل نہیں کر سکتے, اسے پوزیس نہیں کر سکتے, پر اس راستے پر چلنے کی تمنا آپ کرتے جاؤ. کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کہ تمنا کا نام ہے, ایک سفر کا نام ہے, اس میں منزل نہیں ہے. فانی کے لیے باقی حاصل کیسے ہو؟ بقا حاصل ہو سکتی ہے, باقی کہاں سے آپ حاصل کرو؟ بقا مل سکتی ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا موجود فانی ہے, آپ محدود ہیں. لامحدود کے ساتھ آپ کیسے تعارف کر سکتے ہو؟ اور خالق تو مخلوق کو پہچانتا ہے, مخلوق آپ کے خالق سے باخبر کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سب کا خالق ہے؟ ہاں آپ سارے مجموعی طور پر زندگی کا مجموعی شعور کر لو, پھر بھی آپ مخلوق کا شعور کیا آپ نے. آپ کو تو آپ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو تو آپ سمجھ نہیں آ رہا, پھر ٹوٹل انسانوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اور ماضی کے انسان, حال کے انسان, مستقبل کے انسان, تمام انسانوں کا شعور اگر آپ کو مل گیا تو یہ شعور ہوگا مخلوق کا شعور, اور وہ خالق ہے. اگر آپ کو مطلب یہ شعور مل جائے تمام انسانوں کا, ستاروں کی گردش کے راز مل جائیں, وہ شعور ہو جائے, زمین کے ذروں کے مقامات مل جائیں, تمام شعور ہو جائے, پہاڑوں کی استقامت کا راز ہو جائے, دریاؤں کی روانی کا راز ہو جائے, بادلوں کے چلنے پھرنے کا, دوڑنے تیرنے کا راز مل جائے, سیپ کے اندر موتی کے بننے کا راز مل جائے, ہر چیز سے آگاہی ہو جائے, تو یہ مخلوق کی آگہی ہے, خالق کی نہیں ہے. تو پھر خالق کی آگہی اگر مل جائے تب بھی خالق نہیں ملا, پھر آپ کیا کہتے جا رہے ہو؟ آپ چلے کہاں پر ہو؟ اتنے رک جاؤ کہ بس اتنے ہی سمجھ آئی ہمیں کہ ہم تمہیں سمجھ نہیں سکتے. کیا سمجھ آئی؟ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم تجھے سمجھ نہیں سکتے, بس تم مہربانی کر, اتنے ہی کافی ہمارے لیے. کہتا اور میں آپ کو بات بتاؤں, میں کہا اور بات نہیں چاہیے, کافی, آپ اتنے ہی کافی ہے. اب ہمارا جو ہے نا سجدہ تسلیم ہے اور ہم شکر کرتے ہیں, جو بھی تو نے عطا کیا شکر, اور چاہیے کچھ, یہ بھی شکر ہے. آپ جو ہے سمندر کہتے ہیں پیو, کتنا پانی پینا جائے, آپ کہاں تک پیو گے؟ بندے کی مہربانی ہے. سمندر کیا ہے؟ مہربانی ہے. سمندر کا جلوہ ہی کافی ہوتا ہے. اگر کبھی ایسا واقعہ ہو, ایک بھی بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی سوال لے کے گیا بڑے دربار میں, کسی بڑے دربار میں, کیا کیا اس نے؟ سوال لے کے گیا بڑے سلطان زمانہ کے پاس. بادشاہ نے بلا لیا, سلطان نے بلا لیا. وہ جو نہیں بلاتا عام طور پر کسی کو, بلا لیا. اگر کہتے ہیں سلطان مہربان ہو کر یہ پوچھ لے کہ کیا تکلیف ہے, تو تکلیف ختم ہو چکی ہے تمہاری. اب بیان کرنا یہ گستاخی ہے, جاننے والے کے پاس مرض بیان کرنا یہ گستاخی ہے. اب دینے والا جو بن مانگے دے رہا ہے وہاں سوال کرنا بھی گستاخی ہے. وہ اگر بلا لیں تو پھر کون سا سوال کر رہے ہو؟ وہ سوال جس زمانے کا تم کر رہے ہو یہ دوری کے زمانے کا کوئی سوال ہے, اور یہاں قرب مل چکا ہے. دوری کا سوال قرب میں کیسے کرو گے؟ اس لیے آپ نے سوالات سے بچو, یہ دوری کے سوالات ہیں.
کہ یا اللہ مجھے دے وہ چیز جس سے بدلے میں تم سے دور رہ کے زندگی جائے کی جا سکتی ہے. تو بات کیا ہوئی بھی؟ تم لوگ دعاؤں سے حاصل کرتے ہو زندگی کی کامیابیاں، اور جب کامیابیاں تمہیں تکلیف دیتی ہیں پھر روتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرب عطا کیا. کیا کیا؟ قرب عطا کیا. تم نے اس سے دعا مانگی. کیا مانگی؟ کہ ہمیں زندگی عطا کر، زندگی کی آسانیاں عطا فرما، آسائشیں عطا فرما. اللہ نے کہا آل رائٹ ہیئر اٹ از، آئی ول سی واٹ ہیپنس. اب وہ آسانیاں اور آسائشیں تمہیں خدا سے غافل کر رہی ہیں. اب تم کہتے ہو یہ دل میں سکون کو نہیں، سکون کدھر سے ہے؟ جو سکون عطا کرنے والی ذات سے تم نے جدائی مانگ لی. کوئی ایک آدمی تھا، کہانی کے طور پر بات سمجھ آئے گی زیادہ. کوئی آدمی جہاں گورنر بن گیا، نسٹر مروم، عبدالرحمن نسٹر ان کا نام تھا. ان کے ایک پیر تھے، یہ اپنا آغا تجمل صاحب، شاہ محمد غوث میں بیٹھتے تھے. کبھی سنا آپ نے؟ سنا ہوگا. شاہ محمد غوث کا مقام سنا نا؟ یہاں پر تھے وہ آغا صاحب، بچاور کے رہنے والے. یہ ان کے مرید تھے، اور بھی لوگ مرید تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار دعا کرو کہ جب سیاست میں حصہ لے لیا، یہ لے لیا وہ لے لیا. دونوں ادھر سے پٹھان تھے، مطلب سمجھنے والے تھے. تو ان کا کوئی الیکشن وہاں پر ہو گیا، کوئی ہار شار گیا. کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے ادا کر دو، یہ کر دو. تو کیا ہو جائے گی گورنر؟ یہ لوگ گواہ بتا رہے ہیں، سنانے والے. انہوں نے کہا چل جا گورنر تو ہو جائے گا. کوئی ان ڈیو کورس انتخاب لڑتے لڑتے گورنر. 6 مہینے بعد، سال بعد، جتنا عرصہ رہے، تھوڑا سے پہلے جانے سے پہلے پھر آغا صاحب کی بات کیا، السلام علیکم. تو سنا بھی کیا حال ہے، کدھر گورنر کس طرح کا ہوتا ہے؟ کہتے وہ تو اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ادھر. کہتے آغا جی سکون کو نہیں. وہ کہتے اس آدمی نے کیا کیا لگایا جو کبھی کیا نہیں لگاتا تھا. وہ کیا لگایا پیر صاحب نے سے کہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہتے وہ تو نے مانگا نہیں تھا. تو مانگا کچھ اور تھا، اب کدھر سے ملے سکون؟ جو چیز مانگنے والی تھی وہ تو مانگی نہیں ہے، جو نہیں مانگنے والی تو مانگ کے لے گیا. اب سکون کدھر سے مانگے گا؟ اب چھوڑ اس کو. کہتا اب چھوڑ نہیں سکتا. کہتا اب سکون کو چھوڑ، یا اب ٹھنڈی آگ میں جلتا رہے. کہانی اتنی ساری ہے، یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے جہاں پر آگے. اس لیے صاحبان عقل و بصیرت اور بصیرت، اس میں آپ کے سکون کے اندر اللہ اور آپ دونوں ہوتے ہو. اچھا اس میں اولاد نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی. ایمان کے اندر تم اور اللہ ہوتے ہو، اولاد نہیں ہوتی. ایمان کے اندر کون ہوتا ہے؟ آپ اور آپ کا اللہ. عبادت میں کون ہوتا ہے؟ آپ کا اللہ. بس یہ اتنی سی کہانی آپ سمجھ لو کہ اللہ کا تقرب اگر مانگ رہے ہو تو اللہ سے، اللہ کے سوا کچھ نہ مانگو. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں. کیا کہا؟ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں. دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. اب دونوں جہاں کی نعمتیں ملیں مت لو. کہتے یہ مجھے یہی مقام حاصل رہنے دو کہ بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچ گئے. اب دربار سے مانگتے کیا ہو؟ اس نے قریب بلا لیا، اب آپ نے مانگنا کیا ہے؟ اس لیے سوال کو ختم کر دو. یہ تقرب کی اعلیٰ درجہ ہے. کون درجہ ہے؟ کہ جہاں مقرب سوال ختم کر دیتا ہے. سوال کرنے والا تقرب سے باہر نکال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ چیز چاہیے، کہتے جا لے جا. تو قریب آیا، یہ لے جا. اب وہ چیز دے دی اس نے. اب چیز لے کے جب جائے گا تو پھر بعد سمجھ آئے گا او میں تو قریب تھا. تو اب کوئی دوسرا سوال کروں، دوسرے سوال تک بدلے میں دور جا چکا ہوتا ہے. وہ مقرب کہاں، اب وہ زمانہ کہاں. قرب عطا ہو جائے تو قرب کے زمانوں کو سوال سے ضائع نہ کرو، اور خاص طور پر سوال دنیا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اس لیے زنگ کا علاج کیا ہے کہ آپ کے اندر حب دنیا نہ آئے، پھر زنگ دور ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا پیسے کو تقسیم کر اور کھلا دو غریبوں محتاجوں کو، بہت سارا حصہ پیسے کا. آج پھر وہ زنگ دور ہو جاتی ہے. پھر زنگ جو ہے نا بزرگان دین کی صحبت میں یا اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی فضل سے دور جاتا ہے. پر عام طور پر زنگ کو جو دور کرنے والا جو کیمیکل ہے وہ آنسو ہیں. یہ اس کے اندر کیمیکل لگتا ہے. اچھا، یا توجہ یا آنسو.
توجہ کسی اور کی ہوتی ہے، آنسو تمہارے ہوتے ہیں، بس پھر وہ دور ہو جاتی بات، کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں بولو آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ اصل مصنوعی طور پر بھی آ جاتا ہیں ہے، یہ اصل مصنوعی طور پر بھی آ جاتا اگر آپ کو آئیں تو آپ خود بتاؤ، دوسرے کے اگر مصنوعی بھی ہوں تو انہیں آپ اچھا سمجھو۔ کیا کہا؟ اگر دوسرا آدمی مصنوعی آنسو بہا رہا ہے تو تب بھی صحیح سمجھو، آپ کو نہیں آ سکتے مصنوعی۔ اگر کوئی منظور ہو جائے تو مصنوعی کیا ہے؟ نیم شب رات کو مصنوعی آنسو اور رونی شکل جو ہے یہ بھی منظور ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کو جھوٹے آنسو اور صرف رودی صورت بنا لو تب بھی منظور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا بیمار جسے شفا دیں ہم، ہے کوئی قرض دار جس کا ہم قرضہ اتار دیں، ہے کوئی بات مانگنے والا سوال، سب کے سوال ہم دور کرتے پورا کرتے۔ اور اس وقت پھر ایسی وقت آتا ہے اچھا جو جاگنے والے ہیں سب کو بدلے میں پار کر دیا جائے، کوئی بیمار تھا جاگنے والا کہ اس کو بھی پار کر، اور ساتھ جتنے درد والے ہیں ان کو فقیر بنا دیا جائے، وہ دانت کے درد والے کو فقیر بنا دیا۔ کہتے ہیں میرا کہاں فقیر ہے میں، کہتے ہیں درد میں جو مبتلا تھے حکم ہوا کہ اس کو فقیر بنا دو، تو کہتے ہیں میں تو درد تو تھا لیکن دانت کا تھا۔ یہ اس کی مرضی ہے مالک کی، اس لیے جھوٹے آنسو کو بھی چلنے دو، اچھا چلنے دو، سچوں کے ساتھ جھوٹے کو بھی چلنے دو، معافی دے دو ان کو بھی۔ ہاں جی آپ بولے تو سب کیا حال ہے آپ کا؟ تو بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ہاں جی صاحب آپ بولو۔ جی بولا جائے کیا سب بولو، بولنا سیکھو۔ ہاں ہاں بھائی بولو گے؟ کس میں؟ اچھا اب اس میں سوال کیا ہے پورا؟ ہاں ہاں کیا مطلب؟ اللہ سے وہ کہتے ہیں کوئی شے مانگی جائے یا کوئی چیز مانگی جائے یا کچھ کیا مانگا جائے، اس میں استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ سکتے ہیں جس میں اللہ ناراض نہ ہو یا دوری نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تم اللہ کے، میں نے بتایا کہ غیر از اللہ تو نہیں مانگ سکتے کوئی بات، تیرے سوا کے روح پسند کیا تیری کائنات مانگ سکتے ہو۔ اللہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ سکتے ہو، اللہ سے اللہ والوں کا تقرب مانگ سکتے ہو، اللہ سے وہ بات مانگ سکتے ہو، بات جو اللہ کی راہ پر تمہیں گامزن کرے، جو اللہ کے قریب کرنے والی بات ہو، وہ بات جو مجموعی طور پر اللہ سے بالعموم دور لے جاتی ہو، وہ اگر اللہ سے مانگی تم نے مل بھی گئی تو تمہیں اللہ سے رابطہ جو ہے نا وہ تمہارا رہ گیا۔ اس لیے لوگ جو ہے نا حب دنیا کی بات کرتے ہیں عام طور پر، وہ دنیا ہے
وہ پہ دنیا میں اب یہ ہوگا کہ الحاق التکاثر ہوتا زرتم المقابر، تفسیر میں عام طور پر یہ لکھا گیا کہ غافل کر دیا تم کو کثرت نے. کثرت میں یہ بتایا کہ اولاد و ازواج و اموال، یہ کثرت جو ہے اس میں انسان کو عام طور پر غافل کر دیتی ہے. اموال ہے، ازواج ہے اور اولاد، یہ رحمت بھی ہے اور ایک جو اس میں زوال بھی ہے انسان کو. مطلب یہ اللہ کی ایجاد جو ہے نا اس میں کم، یہ رکاوٹ ہوتی ہے. اسی یہاں ٹرمینالوجی کی بات نہیں ہو رہی کہ لفظ کیا ہے، لفظ کا مفہوم ہے. اللہ سے اگر مانگا تم نے تو پھر وہ دیکھو کہ کیا مانگا. وہ چیز جو تمہیں کسی اور سمت کو لے جا رہی ہے، وہ چیز اس سے نہ مانگو جو سمتوں کا مرکز ہے کہ بھئی آپ نے علاوہ کوئی چیز دے دو، دور جانے والی اشیاء. انسان اپنے حقیقی ضروریات تو مانگے، حقیقی ضروریات تو وہ عطا کرتا رہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھئی نہیں مانگا کرو، بشک مانگا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ تقرب اور چیز ہے اور سوال اور چیز. تقرب جو حاصل کرنے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں. تقرب حاصل کرنے والے حقیقی خواہشات کو نہیں رکھتے، حقیقی ضروریات نہیں رکھتے. ان کا ایک ایک کی ضرورت ہوتا ہے تقرب، اور باقی تمام خواہشات جو ہیں وہ اس راستے میں انتظار کر دیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کوئی اور دیوانے لوگ ہوتے ہیں، تقرب ہی تقرب رہ جاتا ہے ان کے پاس. تو باقی عام آدمی کے لیے دعا ہے آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ دنیا دے، اچھی بیویاں دے، اچھی اولاد دے، اچھا مال دے، کچھ شہرت بھی دے، کچھ تھوڑا سا دنیا میں زندگی ٹھہرنے کے لیے دے، کچھ مکانات بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے. عام طور پر کثرت خواہش ہماری پوری فرما، اور آپ بھی بعد میں ہمارے ساتھ راضی رہے. یہ تو ہے دعا، فقیری نہیں ہے. یہ زندگی ہے لیکن اس میں فقر کی کوئی بات نہیں. کوئی فقر تو آپ یہ کربلاؤں سے شروع کرتے ہو، آپ یہ بات بتاتے ہو. اور اب کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تو مانگنے والا ٹھیک، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی وہ سجود و قیام پیدا کر. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے. نماز یہ آپ کو مل گئی، اب اور کیا لینا ہے تمہیں بعد میں دعا. شکر ادا کرو تو چلو آپ نے پڑھنی چلو، پھر دوسری بار بھی آ جاؤ گے. اور یہ سلسلہ آنا جانا لگا رہے کافی ہے، باقی ضروریات پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ. وہ خدا کو مانے بغیر کافر پوری کر لیتا ہے تو پھر کیا تکلیف ہے. روٹی کھانے کے لیے خدا کو ماننا ضروری بھی نہیں ہے. کافر کے پاس وافر مقدار میں روٹی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کو دیتا رہتا ہے. ہم بزرگوں کی کہانی سناتے ہیں، اس کے بعد درویش گئے، کسی کو 25 روپے دے دیے، کسی کو 100 روپے دے دیا. درویش بڑا شاہ دل درویش دے. یہ پرانا ذکر خیر پڑھو بندے میں توکل شاہ کے پرانے زمانے میں روپیہ دے دیے، کسی کو 2 روپے دے دیے، طاقتور زمانے تھے. اور کسی کے بدلے 10 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے. بڑے بدلے دریا دلی کی کہانی ہو جاتی. ادھر بدلے امریکہ جو ہے $25 ملین بلین کوارٹرلین جن معاف کر دی. پتہ نہیں کیا کیا. مقصد ہے کہ کافر لوگ ہیں. ہم تو غوث کی داستان ہے نا، ہم لوگ غوث اعظم کی داستان ہے، ہم بزرگان دین کی کہانی ہے، غریب نوازی کے ہم لوگ وارث ہیں. لیکن یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں. انگریز کہتے وہ جو آپ کو پیسے دے دی، کتنے دے دیے؟ اور $25 ملین آپ کو فری ایڈ. آپ کے جو یہ انجیکشن لگانا بیماری، بچوں کی بیماری، آپ کے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے فری ایڈ آئی. جو نرس کو فری پروگرام آ گیا، فلانا پروگرام فری آ گیا، اور اس میں ملینز آف ڈالر جو ہے نا فری آ گئے. کیا کرتے ہیں؟ 25,000 آج جی پے سپلائی کر دو یہ پسماندہ ملکوں کو. تو یہ تمام غوثوں والے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ ہیں کافر ہی.
اس لیے مطلب اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں انوالو کرتے ہو؟ یہ تو بات ہے خود بخود کر سکتے ہو. جاپان جو ہے کسی خدا کو نہیں مانتا، کارے بناتا پڑتا ہے. لوہا کہیں پیدا ہوتا ہے وہ لے کے جناب ایک پائی کا لوہا نہیں پیدا ہوتا اس میں، اور دنیا کو جو سپلائی کرتا ہے. ایسا امریکہ کے اپنے ملک میں خوف زدہ ہو گیا کہ جاپان کے تو ہاتھ کہتے ہیں بابا الیکٹرانک کا سامان تو ہمیں معافی دے دے. امریکہ خائف ہوں گے، کہتے ہیں ہمیں مار دے گا. مطلب یہ کہ وہ واقعات جو ہے نا محنت کے واقعات ہیں، محنت کے واقعات کو دعا سے آپ ٹالتے ہو، اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے. باقی دعا کا تعلق ہوتا ہے، اور اب ماننے والوں کے لیے دعا کا مقام جو ہے یہ تقرب کی منازل طے کرانے کے لیے ہے. یہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو آپ ہاتھ سے کما لو، اللہ نے کہاں روکا آپ کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو. اگر آپ کو شہرت چاہیے سیاست میں داخل ہو جاؤ، تقریر کریں گے، زندہ باد نعرہ تقریر، آپ کے سامنے شہرت پاک نمودار ستارہ تقریر کرے گا اور پاکستان کے مفہوم پر زندہ باد نعرہ تقریر بن جائے گی. کیا جگہ تقریر کرتے آپ لوگ؟ نہیں کرتے. کیا پاکستان کی رہنے والی تقریر، دوسرے تقریر کی کچھ اور تقریر ہوگی. اور الیکشن ہو گیا پھر آگے جائے اس کو وزیر بنا دو، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو، اس کو پرائم منسٹر بنا دو. آپ اندازہ لگا لو کیا بنا دیا، کیا سے کیا بن گیا. اس کو بنا دیا کیا سے کیا ہو گیا، اس کو بنا دیا کیا سے کیا ہو گیا. اور آپ بنانے والے ہو. پاکستان میں عوام سرچشمہ طاقت کا سرچشمہ کمزوری میں مبتلا بڑھے یا اللہ روٹی کس ملے گی. تم نے کیا کیا؟ کہتا میں پرائم منسٹر کو بنا رہا ہوں. کتاب کہتے روٹی کہتے لکھنا. طاقت کا سرچشمہ کہنے سے تمہاری کمزوری چھپتی نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ وہی ہے جو طاقت کا سرچشمہ ہے. ایسی خام خواب آپ کے جھوٹی شہرت میں نہ آ جانا کہ ہم طاقت کا سرچشمہ بنے بیٹھے ہیں. طاقت کا سرچشمہ اپنے بننا. تم نے کیا کر دینا؟ کچھ نہیں کر دینا. یہ انتخاب میں جانا، ووٹیں کرنا، ریڈی کو جانے کا بنانا، جمہوری حق استعمال کرنا، غیر جمہوری باتیں کرنا، تمہارا کیا تعلق ہے ان باتوں سے؟ تمہیں سمجھ کو نہیں بات کر. اچھا کون ہے، برا کون ہے، ملک کے لیے کون اچھا ہے، کون برا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تمہارے شہر میں کیا ہو جائے گا، کیا سڑکیں بن جائیں گی، کیا نہیں ہو جائے گا، بنی تب کیا ہوگا، نہیں بنی تب کیا ہوگا. اچھی زندگی اگر پریشان ہے تو پھر برا ہی وقت ہے. اچھا انسان اگر پریشان ہے تو برا ہی وقت ہے. اور برا وقت ہے تو ٹلنا چاہیے. بس ایسے سے بات ہے. برا وقت ہے تو ٹلنا چاہیے، بری گھڑی ٹلنا چاہیے. برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب اچھے آدمی پریشان. اچھے آدمیوں کے لیے اچھا وقت ہونا چاہیے. بس یہ ہمیں ملک چاہیے. کیسا ملک چاہیے؟ ایسا ملک جو اچھے آدمیوں کے لیے اچھی زندگی ہونی چاہیے. اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بے ضرر ہو لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، اور اگر اس کے پاس کوئی مال اور طاقت ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. یہ اچھا آدمی. اچھا آدمی وہی ہے جو لوگوں کے لیے ذرا اچھا ہو، رحمت کا باعث ہو، مہربانی کا باعث ہو. اچھے آدمی کو اچھا وقت ملنا چاہیے. یہ اچھا دور ہوتا ہے. نہ جمہوریت اچھی ہے نہ ماشاء اللہ اچھا ہے. کون ہے؟ اچھا آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بڑا عجیب و غریب واقعات ہیں. اس کو سمجھو. آپ اللہ سے مانگو اور کچھ بات اللہ کو نہ مانگو، اس میں پوری کر لو. اللہ نے منع نہیں کیا اب تم آتے جاؤ، کھاتے جاؤ، رونق لگاتے جاؤ. اللہ کبھی ملے تو اللہ سے اس سجدے کی اجازت مانگو کہ وہ سامنے ہو، آپ سجدہ کرو. بس اللہ سے وہی چیز مانگو جو اللہ کی محبت ہو. ہاں اور بات سیدھا بول لو. پھر مجھے سرنا ہے تبھی مانگتے رہو. مجھے سرنا ہے تبھی مانگتے رہو. جن کو ملی تو فی کے لیے وہ بھی مانگتے رہے. جنہیں عرفان ملا انہوں نے کیا کہا؟ جنہیں عرفان ملا کیا کہا؟ عرفان ملنے کے بعد یہ کہا کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے. یہ عرفان ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف اللہ کے شوق کا راستہ ہے، حاصل کا نہیں ہے. بار بار کانوں کی کھڑکیاں کھولو، میں سمجھا رہا ہوں. حاصل نہیں ہے، شوق ہے، سفر ہے. اس سفر کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ایک اور سفر ہوگا. حاصل کیا ہوگا؟ پھر سفر. سفر سے پہلے بھی سفر ہے، سفر کے بعد بھی سفر ہے. اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا. یہ اس کی خوبی ہے. چلتے چلو اور چلتے چلو اور چلتے چلو. اس راستے پر چلنے والے ہی چلنے والے ہیں. بالکل درست آپ نے فرمایا. ہماری بات آپ کی طرف کیا دیا ہے.
اگر اتنی بات کیا کہ تم مر جاؤ، جی صاحب، آخری فکرہ تمہاری زبان پر بدقسمتی ہوگا، مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ کیا بات سمجھائی؟ ایسا فکرہ نہ نکالو کہ فوراً موت آ جائے فکرہ غلط ہو جائے۔ ہاں اب فکرہ بناؤ، چاہے جس طرح بناؤ، ہماری خوش قسمتی جو ہے بناؤ، ہماری خوش قسمتی صحیح، یہی صحیح کیا ہے، تقابل کرتے رہتے ہیں، یہی صحیح کیا ہماری خوش قسمتی ہے، یوں کہو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں شہید ہوں، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کے بعد میں تقابل نہیں کروں گا۔ بولو بولو، کہ میں آج، میری خوش قسمتی یہ ہے جی صاحب، کہ میں آج کے بعد تقابل نہیں کروں گا جن کے ساتھ جناب، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ، میں اپنا صبر طے کرتا جاؤں گا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کے بغیر چلتے جاؤ، بالکل، میں اپنا صبر طے کر کہو میں اپنا صبر طے کرتا جاؤں گا، اور اللہ کیا ہے تمہارے صبر کا نام ہے، شوق کا نام ہے اللہ، بالکل درست، حاصل کا نام نہیں ہے۔ جی صاحب، جن نے کہا اللہ کو پا لیا وہ کچھ حجاب ہی پا گئے، جی صاحب، اللہ کو پاتا نہیں ہے، یہ آخری سانس پہ فیصلہ ہوتا ہے، اور کون کرتے ہیں؟ یہ جنازہ اٹھانے والے، کہ یہ اللہ والا تھا، کون اٹھاتے فیصلہ کون کرتا ہے؟ جنازہ اٹھانے والے، کہ یہ کون تھا؟ یہ اللہ والا تھا، خود اس نے فیصلہ کہ میں اللہ والا ہوں، میرا خیال حجاب والا ہے، اپنی زبان سے نہیں کرتے فیصلہ، بس چلتے چلو، کیا ہے؟ چلتے چلو، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، یاد ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، بچتی جائے زندگی ہے، کیا مقامات ہے کیا نہیں ہے، مقامات سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مقامات میں نہ کھونا، چلتے جاؤ۔ اور کچھ سوال ہے تو ہے ڈاکٹر؟ کوئی اور مسٹر علی؟ کیا غلطی اور تقدیر میں ان دونوں کا فرق ضرور بتانا ہے۔ ہاں اب غلطی کیا کہ کسی چیز کو تقدیر تو میں نہیں سمجھنے دوں گا، جب تم غلطی کہہ رہے ہو تو بھائی اپنے ساتھ، اور اگر کوئی اصل ہے تو پھر تم تقدیر کہہ سکتے ہو۔ ہمارے ہاں تقدیر جو ہے نا یہ ایک مقدر جو ہے کا مہربانی کا نام ہے، جب تک تمہیں مہربانی سمجھنا ہے پھر اس وقت تک تم مقدر نہ کہو، تقدیر نہ کہو، اگر سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ یہ بھی ایک بات ہے پھر کہو۔ غلطی کیا کہتے ہو، مقدر کیوں کہتے ہو؟ لفظ جو غلطی کا تم نے کہہ دیا، تقدیر غلط نہیں ہوتی ہے، تقدیر تو بس تقدیر ہوتی ہے۔ ہاں جی صاحب آپ بولو۔ اچھا اب دعا کرو، کیا دعا کرو؟ تمام لوگ جن کے عزیز رشتہ دار قریبی خیال کے بھی جو لوگ صحت کی کمزوری ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مطلب بیماروں کو شفا عطا، اور یہ ضرور دعا کیا کرو یا رب العالمین جب آپ ہم لوگ اس موجود ہیں تو ہمارے قرب و جوار میں ہمارے عزیز دلوں کے مارم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اگر کسی کو کوئی تنگی ہے پیسے کی جائز، تھوڑی بہت نجائز بھی تنگی جا رہے تھے تو آسانیاں فرما، اور یہ تو تکلیفیں دور فرما، ہمارے راستے جو ہیں وہ دشواریوں سے یا رب العالمین آزاد کر، ہمارے خیال کو حجاب سے آزاد فرما، ہمارے ایمان کو یا رب العالمین یہ کفر سے بچا، اور ہمارے دلوں کو زنگ سے بچا یا رب العالمین، ہماری روح کو اپنی آشنائی سے منور فرما، ہم مہربانی فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔